اتنا کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے جب ان کو بنایا گیا تو لوگ ایک تو اب صحیح کہا آپ نے کہ مشہور تھے نا، تو اس وجہ سے ان کی تعداد، ان کی مشہوری جو ہے بڑھتی چلی گئی. اور یہ لوگوں نے ان کی بات کا فوراً فوراً یعنی عمل بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا. تو اس لحاظ سے جو ہے کہ جو انسان جب جب سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کی جو کام ہوتے ہیں اس میں آسانی بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو، اس کی بات کا احترام کرتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں. جی میں نے یہی کہنا تھا. جزاک اللہ خیر. میرا ایسا ہی ہے بالکل، کیونکہ وہ امبیسڈر تھے، ڈپلومیسی بھی کرنے تھے، حکم تھے جج کے طور پر، اور ایلوکوینٹ تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، اور ایک انفلوئنس تھا. تو ایک انفلوئنسر کی بات کا تو ہم ویسے ہی مان جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو زیادہ انفلوئنس تھا، لوگ ان کو مان رہے تھے. اور جب وہ اسلام میں ہیں تو وہ اسلام کی پاپولیرٹی بن گئی ان کے ساتھ، کرائش سے باہر بھی، کیونکہ وہ کرائش سے باہر جا کے امبیسڈر تھے نا. اب ہم نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. کوئی اور کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقع اسلام کے اندر کچھ؟ تو آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اوکے افسان آگے کیجیے، ہم ریڈ کر لیتے ہیں آگے. اچھا یہاں سے ویسے ایک کوشچن ہے، اگر ایسا ایک انسان ایک دوسرے دشمن کے گروپ میں چلا جائے، امبیسڈر لیول کا بندہ، لوگ اس کا انفلوئنس ہو، اور وہ دشمن کے گروپ میں چلا جائے، تو کیا رد عمل ہونا چاہیے آج بھی اور کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ؟ ایک لیڈ ہمارا گروپ چھوڑ کے دوسرے گروپ میں چلا جائے تو کیا ہمیں رد عمل دیں گے؟ خاص کر اسلام کے مشرکین، ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا وہ آرام سے بیٹھے رہتے؟ سخت، ہاں جی. اور ہاں بالکل جان کے دشمن بن جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ ایک تو ان کو بھی واپس لانے کی کوشش کریں گے، اور کیونکہ اسلام کی وجہ سے وہ اسلام اس طرف آئے ہیں، ان کا ایک بندہ چلا گیا. ہاں بالکل ان کو دکھ بھی ہوا تھا نا کہ ایک دم سے اتنی بڑی قوت ان کے ساتھ مل گئی ہے، اور اس کے بعد بڑھتی جائے گی، اور جو مشرکین کی جو سختیاں وہ بھی بڑھتی جائیں گی. اگر آپ میں سے کسی نے ریڈ کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شہ زور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرنا تھا. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی اظہار ثانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازے کو دستک ہوئی. وہ باہر اور بول کر کہا، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے، اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر، محمد پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاص بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گئے. اب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اب ان کی جرت اور بریوری کا ذرا آپ لگائیں، اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو گھر جا کے بتا رہے ہیں کہ میں اسلام لے آیا ہوں. ایک ہیرو والی وائب آ رہی ہے نا. یہ سنتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا، یہ پڑھ لی ہم نے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بدلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا. اس کے بعد جمیل میر معمر کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے زیادہ ممتاز تھا. اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ کو مار رہے تھے. اب وہ صرف مار کھا نہیں رہے تھے، آگے ان کا مقابلہ بھی کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور عمر تھک کر بیٹھ گئے. اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی تھی. اب پورا موب جا رہا ہے ان کو مارنے کے لیے. اتنی اسنا میں
وائل سہمی آ گیا۔ بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے یہ آپ کی قوم مجھے قتل کر دینا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے، پورا کا پورا موب باہر آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی رائے نہیں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ پورا پیراگراف پڑھ لیا کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں جا کے بتایا اور خود ان سے لڑائی بھی کی ہے اور مار بھی کھائی ہے، اور یہ بھی کہ پورا کا پورا موب آیا ہوا ہے، لیکن صرف ایک شخص نے کہا ہے کہ نہیں میں نے ان کو پناہ دے دی تو آپ چلے جائیں، تو وہ واپس چلے گئے۔ کبھی ایسا سنیں؟ اب کوئی موب ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو اس کو پھر پولیس ہی آتی ہے ان کو سنبھالنے، ایک بندہ تو کسی کی بندے کی بات میں سن نہیں رہے ہوتے۔ آپ وہ میوٹ کر کے یہ چیٹ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پوائنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایج کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ ہمیں تو اسلام کی صورت میں پکا بکایا حلوہ مل گیا ہے، سب کچھ تو انہوں نے برداشت کیا۔ ہاں جی، اور اس پکے پکائے حلوے میں ہم نے کافی کچھ کر لیا، اس کو بھی خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کن کے بھتیجے تھے؟ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ۔ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم ضرور نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر دو صفوں میں نکلے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہاں، جب حضرت عمر رضی، کہاں سے پڑھنا تھا یہ؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا، جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا، اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ پرکشش مرغوبات کی پیشکش۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب قدم اٹھا سکیں۔ اس سے عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی اب شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار وہ صاحب فرمان تھا، کہا قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند باتیں رکھوں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو ہم وہ چیز انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو ولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد ادبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل یا ابا الولید اسمعوا، ابو الولید کہو میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم اعزاز و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے اگر وہ کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی کوئی جن بھوت انسان پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قد فرغت یا ابا الولید، کیا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فاسمع منی، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ بزبان عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔
لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم براتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے. بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گا. رعبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکتے سنتا رہا. جب آپ اس آیت پر پہنچے فان آرزو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود. بس اگر وہ روگردانی کرے تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. تو اتبا نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا ایسا نہ کریں. اسے ڈر تھا کہ مبادا یہ عذاب آ پڑے. اس نے کہا اتنا کافی ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا سمعت یا ابا ولید، ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. آپ نے فرمایا فانت وذاک، اب تم ہو اور وہ ہے. اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. انہوں نے آپس میں کہا واللہ اتبا وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا. پھر جب اتبا ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو ولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا. واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا. اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو. سودے بازیاں اور دست برداریاں. یہاں پہ ابھی ہم نیریٹ کیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے کیا چینجز آئی اسلام میں، اور اس کے بعد ان قریش نے جو فیورز دینے شروع کر دیے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے. ہر قسم کی ڈیل انہوں نے دی ہے. تو میرا آپ کو کیا لگتا ہے اسے کہ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، اور باقی سب کو بھی؟ ایک تو فوراً سے اسلام میں چینجنگ آئی ہے نا، پہلے چھپ کر وہ نماز پڑھے تھے. اب ہاں جی ہمیرا. جی ان سے یہ ہوا کہ چھپ کر نماز تو پڑھے تھے، لیکن جہاں سے میں نے یہ اس سے یہ سمجھا ہے کہ جو بھی مشکلات آ رہی تھی کچھ بھی تھا، لیکن جب اللہ نے ان کو ہمت دی تھی نا تو وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آگے سے آگے اس کے لیے کوشش اور اپنا دل مضبوط کر کے آگے بڑھتے رہے. انہوں نے کسی بھی معاملے پر ہمت نہیں ہاری، حالانکہ ان پہ ظلم بھی ہو رہے تھے، ان کے لوگ جو تھے پیچھے بھی پڑ گئے تھے، ان کو بہت سنایا بھی جا رہا تھا، لیکن وہ اپنے پیسے پر ڈٹے ہوئے تھے اور غور و فکر کر کے آگے بڑھ رہے تھے. ان کو بہت یعنی کہ ایک ہوتی نا قوت ارادی ان کی بہت مضبوط تھی. جی ہاں جی بالکل. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی ہاں جی بالکل. میں بتا رہی ہوں کہ ان پر مشکلات بہت آئی تھیں، بہت وہ تھا، لوگ ان کو تنگ بھی کر رہے تھے، ان کے دشمن بھی بہت تھے، لیکن انہوں نے ہوں اپنی کوششیں جاری رکھی تھیں، اس کو چھوڑا نہیں تھا. ہاں، اور پوری ہمت جرت کے ساتھ ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. جی کیونکہ اندر سے. اگر اور ہم یہی ہنستے اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ کہ دیکھیں کہ ہم سب کو تو جو ہم لوگوں کو سب کچھ ملا ہوا ہے وہ واقعی یہ بات ہے کہ بالکل حلوہ ملا ہوا ہے. ہمیں تو کوئی مشکلات سہنی نہیں پڑی تھی، ہمارے پاس تو ذرا سی مشکلات ہی ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن اصل مشکلات تو یہ تھیں جو یہ ان لوگوں نے اٹھائی ہیں. ان کے لیے تو یہ تو اللہ کے سب سے زیادہ چاہنے والے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو دیکھیں کتنی زیادہ اس میں رکھا. ہمیں تو اللہ نے پھر بھی بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں کہ ہم اتنی مشکلات نہیں اٹھا رہے، مگر یہ لوگ واقعی حق پر تھے جو اتنے زیادہ مطلب انہوں نے ہمت سے کام لے کر آگے تک اسلام کو پھیلایا. جی جزاک اللہ خیر میرا.
ہاں جی، وہ واقعی حق پتہ انہیں صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے انہیں یہ سب کچھ ان کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ اور ہمیں آج جتنا مرضی کلمہ پڑھے ہمیں تو کوئی جانی دشمن نہیں بنتا، اور نہ ہی ایسے مسائل کرنے سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو واقعی انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، اس لیے اسلام پھیلا۔ اب حضرت عمر یہ برداشت کی ہیں اور ہمت دکھائی ہے کہ ہم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو جب ظاہری میں آئے ہیں تو قریش بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اب ان کا کوئی کام نہیں بن رہا تو ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں، آپ پیسے لے لیں، آپ پاور لے لیں، جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ اس سے ہٹ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی اپنی بات کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جواب دیا ان کو؟ ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم کس چیز کے تھرو انہیں جواب دیا قریش کو، جو ان کے قریش کے امبیسڈر ابھی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سنا تھوڑا پیچھے کیجیے گا جہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے آنسر دینا شروع کیا۔ ہاں جی عائشہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں جی بالکل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کو حکم سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں اور ایسا ہونا ہے۔ جی کتنا خوبصورت آنسر ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میرے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ اصل میں بات ہے۔ اصل یہی بات ہے تو اس سے ہمیں کیا لیسن لینا چاہیے؟ کہ ہم بھی ہر بات میں ہر کام میں اللہ کو مقدم رکھیں، ہاں اللہ کی جی، بات کو آگے رکھیں۔ ہاں جی، ہمیں لگتا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں نا اس میں کوئی نیگوشیشن کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ یا اپنے ساتھ ہی، دوسرے تو پھر بعد میں آئیں گے نا اگر اب کچھ کر کے دکھائیں گے تو۔ اب چھوٹے چھوٹے جی ویلاز پہ بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا مقدم نہیں رکھتے۔ لیکن یہ واقعات سن کر پھر ایمان پختہ ہوتا ہے نا، پھر ہمارا بھی دل چاہے گا انشاءاللہ، اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ کوئی نکالو انشاءاللہ۔ کلاس میں کچھ اور نہ کر دے۔ ہاں جی بالکل، یہ میں واقعات سنتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آنسر کیسے کرنا ہے۔ اگر ہماری سب سچویشن آئے تو ہم نے اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ تم پہلے جی الٹی صاف کر کے آؤ۔ کسی کا مائک انمیوٹ ہوا ہے؟ ہاں جی، عائشہ اینڈ رخسانہ احمد آپ دونوں کا مائک انمیوٹ ہے۔ اوکے، اب سبین کہہ رہی ہیں ہمارا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ تو اگر نیچے ہوتا ہے ہم اوپر لانے کے لیے کیا کریں؟ کوئی ٹپس دیں ذرا، ہم سب کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے اپنے ایمان کو اوپر یا نیچے اوپر لے کے جانے کے لیے۔ نیچے تو آ ہی جاتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہی، اگر ہم دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اپنے ایمان کو اوپر لے کے جانے کے لیے؟ ہاں جی بالکل، ایمان والوں کے ساتھ جڑ جائیں، وہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اور کیا ہم اکیلے بھی کچھ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اوپر جائے؟ ہاں جی، ہم ایفرٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پہ تدبر کرتے ہیں، سیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہم سیرے پڑھے تھے نا، ہماری وہ اسٹرینتھ ملی ہے ہمارے ایمان کو کہ اگر ایسی سچویشن آ بھی جائے، کوئی تکلیف آ بھی جائے تو ہم نے پیچھے نہیں مڑنا، ہم نے آگے کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو اوپر لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا۔ تو اس کے بعد قریش نے پھر ڈیلز کی ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا، وہ خود ہی سمجھ گیا اور واپس چلا گیا۔ اب جب وہ واپس گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانے، کہ تمہارے پہ اوپر اس نے جادو کر دیا۔ ثابت قدم رہتے ہیں، ہاں جی، ثابت قدم رہتے ہیں۔
تو کیا ہم نیکسٹ پیراگراف کنٹینیو کریں یا پھر یہیں پہ کلاس کو کنکلوڈ کر دیں؟ آپ بتائیے. اوکے، تو یہ لاسٹ پیراگراف اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ. سودے بازیاں اور دستبرداریاں، کوئی اور آپ میں سے ریڈ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو، پڑھ کے بھی سن کے بھی ہمیں سمجھ آئے نا کہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو ہم نے ایسے کرنا ہے. تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائیں، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی. ہاں جی شمسا آپ ریڈ کر لیں پلیز. یہ بیچ میں ہیلو. ہاں جی شمسا آپ ریڈ کریں. ہاں جی، اچھا. میں سمجھی میری آواز نہیں آ رہی. نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے. سودے بازیاں اور دست برداریاں. تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے. آپ نے پوچھا وما ہے، یا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی. آپ کہتے ہیں کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اور یہ بھی نازل فرمایا، اے جاہلو، کیا مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی نازل فرمایا، آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں. تو نا یہ پیراگراف یہیں سے ختم ہو گیا، بھی آگے ہے. اچھا ایک منٹ. مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دست برداری کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی آئی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی، کہا اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کیجیے. آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، تو میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے، اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی تھی، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو
گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے۔ لیکن ایسی صورت میں آپ لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کی زندگی کو دگنا اور موت کا دوگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اس ٹھوس موقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دست برداری قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں۔ علماء یہود نے کہا اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے۔ اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ذوالقرنین ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا۔ فرمایا گیا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر کی راہ اپنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور و غلام تھے۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں اسے صبح شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں ہے، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ان پیراگراف سے شمسا میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ جو بھی ہم نے لائن پڑھی ہے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو کفار تھے انہوں نے حضور کو ہر طرح سے لالچ دینے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ آپ مطلب ہمارے طریقے پہ چلیں، یا اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے اور جو ہے وہ ہمارے طریقے پہ عبادت کریں۔ لیکن پھر اس وقت سورہ کافرون نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے کہا کہ جو ہماری عبادت کا طریقہ ہے وہ ان کا نہیں ہے اور جو ان کا طریقہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے ہی طریقے پر چلیں گے اور آپ اپنے ہی طریقوں پر چلیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کمزور مسلمانوں کو ہمارے ساتھ مجلس میں نہ بٹھائیں تو ہم آنے کی کوشش کریں گے اور اسلام قبول کرنے کی طرف دیکھیں گے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضور سے کہ آپ کے اوپر اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور جو بھی ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔
फिर उन्होंने उनसे सवालात भी पूछे असहाबे कहफ के बारे में भी, जुल्करनैन के बारे में भी, और भी दूसरे सवालात पूछे। तो उसके लिए सूरह कहफ की वही नाजिल हुई, और उसमें जो सवालात के जवाबात थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्लियर कर दिए। तो उन्हें ये हो गया कि ये कोई झूठ नहीं बोल रहे, या ये किसी पैसे रुपए की खातिर या किसी लालच से इस मजहब से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो हमें मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी ना वो राह रास्त पे नहीं आए। कभी वो कोई तौजी पेश करते थे कि आप ऐसा कर लें तो हम ऐसा कर लेंगे, कभी वो कुछ कहते थे कि आप ऐसा कर लें तो हम इस तरह कर लेंगे, लेकिन उनको सीधा रास्ता नहीं मिल सका। जी जज़ाकल्लाह खैर शम्सा। और ये भी कि लास्ट पे जो उन्होंने तफरीक किया है कि हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं ये हाँ, तुम्हारे बराबर ही लेकिन है, आप अल्लाह ने उनके ये कह दिया था कि वो तुम्हारे ऊपर उनका कोई हिसाब नहीं होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जालिमों में शुमार होंगे। हाँ जी, जो कुफार थे वो इस बात पे तफरीक कर रहे थे ना कि हम पैसे और रुतबे और खानदान के लिहाज से इनसे ऊंचे, इसलिए हम इनके जी बराबर हाँ, तो उनके वो बैठने यही नहीं कह देंगे। रहे थे ना कि जिन मिस्कीन या गरीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वो हमारे बराबर तो नहीं है, तो हम उन्हें अपने साथ क्यों बिठाएं। अगर हम मुसलमान भी होंगे तो हम उन्हें वो दर्जा नहीं देंगे जो हर मुसलमान को मिलता है। तो उस पर मतलब हजूर शायद राजी हो जाते, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप जालिमों में से होंगे, और आपके ऊपर उनका कोई हिसाब नहीं होगा। रसूल चाह रहे थे ना कि ये भी ईमान ले आए, कि ये आग जी से बच जाएं। वो शायद उनकी बात जी मान भी लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये हाँ तो अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इस्लाम में आने के बाद। हम्म जो भी होगी वो तकवा के लिहाज से है, और जो अल्लाह ताला के करीब है वही करीब है, आप उनको नहीं हटा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही चाह रहे थे ना कि वो इस्लाम कबूल कर लें, शायद कि वो मेरी बात सुने और वो मान जाए, और इस्लाम में आएंगे तो वो उनका ये भी जो एंगल है चीज़ों को देखने वो भी सही हो जाएगा। जी लेकिन ये अल्लाह तो है। ताला ने यहाँ पे हम्म मुसलमानों को रिस्पेक्ट दिया और कहा कि नहीं ये नहीं हटेंगे, उनको जी उनका कोई आप पर हिसाब नहीं और आपका उन पर कोई हिसाब नहीं है। और फिर उन्होंने टेस्ट भी कर लिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कि वाकई ये सच्ची हैं, ये नहीं सूरत अल-कहफ के जरिए। तो बाकी सबका क्या ख्याल है? अगर आप में से कोई पॉइंट कोई ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इस उसको पढ़ते हुए सूरह काफिरून याद आ गई, जिसमें कहा गया कि तुम्हें तुम्हारा दीन और हमें हमारा दीन। तो उन्होंने कहा था ना कि आपसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। पेज अगर वो आता है तो अच्छा, आपने पढ़ चुके हैं पहले ये लोग सूरह काफिरून? आप लोगों ने डिस्कशन कर ली सूरह काफिरून पे? सॉरी, मैं कुछ मिनट के लिए यहाँ नहीं थी। मैं पूछ रही हूँ कि आपकी डिस्कशन हुई है सूरह काफिरून पे? नहीं, सूरह काफिरून पे अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई। और सॉरी जी, मेरे जो मोबाइल पिछले पे म्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ जी, अभी हम देख ही रहे थे, ये हम रीड किया है कि उन्होंने जब कहा था कि हम कुछ हिस्सा बनाए दें तो सूरत काफिरून अल्लाह ताला ने फरमाई थी। जी, जी, बस वही बताना चाहती कि पिछले वाले जो है ना पैराग्राफ पढ़ते हुए सूरह काफिरून याद आ गई कि आपको तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन। तो ये 2 कौमी नज़रिया से कह सकते हैं हम लोग कि हाँ ना वो कभी हम में से हो सकते हैं, ना हम कभी उनमें से हो सकते हैं। ऐसा ही है, कोई तब्दीली नहीं है। एक एक साल मना नहीं सकते या एक एक दिन नहीं कर सकते, उनके अक़दाम को मान ले और अपने रब को मान ले। जी, जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया है ना कि ये यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो इसीलिए क्योंकि वो कभी हमारे दीन पर नहीं आएँगे, ना हमारी खैर-ख्वाही चाहेंगे, और ऑब्वियसली हम तो खैर अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि मुसलमान कोई उनकी चीज़ अपनाए या उनके दीन पर आए। तो बिल्कुल ये अलग 2 कौमें हैं, जो कभी एक-दूसरे के साथ वो नहीं हो सकती। कोई इनका आपस में गठजोड़ नहीं हो सकता। हाँ जी, अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि नहीं बस एक ही अल्लाह है।
اب کوئی جو مرضی کہتا رہے، آئے یا نہ آئے، کسی کو پکاریں گے نہیں یا کوئی ڈیل نہیں ہوگی. یہ کتنی ساری ڈیلیں ہم کب سے کافی پیجز ہم نے پڑھ لیے ڈیلس کی ہیں، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، اگر آنا ہے تو ویسے سب خدا کو چھوڑ کے آؤ گے، اکیلے خدا کو مانو گے صرف. جیسے ہم ایسی پوری ابھی سیرت پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھتے جائیں گے نا، جب سیرت ہماری ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، باقی ہمارے ساتھی پڑھ رہے ہوں گے، اور پوری پڑھ لیں گے تب بھی آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تب بھی آپ دیکھیں گے. اور اگر آپ اپنی ہسٹری پہ نظر ماریں نا، نبی کریم صحابہ کرام کے دور کے بعد بھی، کہ یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہوئے ہیں. ہسٹری نے ہمیشہ دکھایا ہے، واقعات نے، حالات نے، ان سے ہماری جنگیں بھی رہی ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے ہماری کوئی بھلائی نہیں چاہی. تو ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی ہے ہمیں بہت دفعہ. ہاں جی. اور اب کے حالات میں ہم ان کو دوست بنا رہے تھے، بھاگ بھاگ کے ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن بالکل. اللہ نے نہیں، بس ایک ہی خدا ہے. اب آپ لوگوں کے بلیف اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی، یعنی وہ ہماری کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ہماری کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، ہماری بھلائی نہیں چاہ سکتے. اس کے باوجود بھی جو ہماری ابھی لوگ ہیں، جنریشن ہے آج کل کی، کتنی ان کے پیچھے چل رہی ہے. ان کے ڈیزائننگ، ان کے فیشن، ان کے ٹی وی پروگرامز، ٹھیک ہے، ان کے جیسے کھانے، ان کا جیسا لائف سٹائل، ہر چیز ہم لوگ کاپی کر رہے ہیں. برتھ ڈیز منانا، اور دوسرے ہیلوئین منانا، اور دس ڈے اینڈ دیٹ ڈے، کتنے ڈیز آ گئے ہیں. تو یہ سب کچھ ہم کس کی اس پہ کر رہے ہیں؟ ان کی نکالی پہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتے. تو یہ بڑی سوچنے والی، غور و فکر والی بات ہے کہ جس طرح سے ہمارے بچے ہیں، وہ ان کو سمجھائے بھی یہ بات کہہ رہے ہوں ڈفرینٹ محفلوں میں، کلاسز میں، تو بچے کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم ایک چیز ان کی اپنا لیتے ہیں، اگر سالگرہ منا بھی رہے ہیں، تو اس میں کون سی شریعت کی وہ حدود ٹوٹ رہی ہیں، یا کوئی بھی ڈے بنا رہی ہوں. تو لیکن یہ تبھی بچوں کو سمجھ میں آئے گا جب وہ مسلسل رابطے میں رہیں گے، دین پر رہیں گے، ان کو بتاتے رہیں گے، وہ ہسٹری پتہ ہوگی انہیں، سیرت پتہ ہوگی انہیں، قرآن سے انہیں نالج لے رہے ہوں گے، تو تبھی وہ شاید اس چیز کو سمجھ پائیں گے. ورنہ تو نہیں، اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ان چیزوں کو. پھر یہ نہ سمجھانا آسان ہے ان بچوں کو، ان جنریشن کو، کہ آپ جس طرح سے ہم کی نکالی کر رہے ہیں، تو وہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں وہ اسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، انہیں کے ہیروز ہیں، انہیں کی ہیروئنز ہیں، انہیں جیسے ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، ان جیسی ہماری تقریبات ہوتی ہیں، انہیں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یہ. اور پھر یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ جو جیسا اس کی نقل کرے گا، یا جن لوگوں کی نکالی کرے گا، ان میں سے ہی ہوگا، ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو بڑی اس کی بات ہے یہ نا، اس پہ کام کرنے کی باقاعدہ ہمیں ہم سب گروپ ممبرس کو بھی ابھی ہم اس پہ ڈسکشنز بھی رکھیں گے کہ اپنے اپنے لیول پہ جس کا جتنی جہاں تک بھی اپروچ ہے، وہ ضرور اس بات کا تھوڑا بہت موقع دے کے، مصلحت دے کے ضرور اس بات کی وہ کرے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چیزیں لیٹ اٹ گو کرنے دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں. تو ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے جت حد تک ہم کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں. اور ویسے سمجھ آتی ہے بچوں کو، آپ کوئی چیز بتا رہے ہو نا، سمجھا رہے ہو بچوں کو، تو ایک وقت آتا ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دم نہیں ہوتا، کچھ سال لگ جائیں، کتنا بھی عرصہ لگ جائے، مگر سمجھ آتی ہے جب وہ، کیونکہ اللہ نے ان کاموں میں برکت نہیں رکھی، کیونکہ اس کے اپنے برے اثرات ہوتے ہیں. نیک کاموں کے نیک اثرات ہوتے ہیں، برے کاموں کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ جو بھی دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، ان کی نکالی میں، یا ان کو جیسا بننے میں، تو اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. اور اس لیے ہمارے اپنے بچے دیکھیں، یا وہ جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیملیز، وہ ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، ان کی فیملیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، گھر میں بہت مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں. ایک لمبی لسٹ ہے اگر میں کہنا شروع کروں تو وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اس کے پیچھے کس چیز کی بے برکتی ہے یہ. تو لیکن جب ہم بتاتے رہیں گے، انہیں ان ٹچ رکھیں گے میں اپنے ذاتی حوالے سے آپ لوگوں کے اپنے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو تو علم ہوتا جا رہا ہے نا، جو ہمیں علم ہوتا جائے، ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، تاکہ ایک وقت آئے گا جب وہ اس کے برے اثرات دیکھیں گے تو شاید ان کو کلک کرے گا کبھی. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں میری مدر ہے، مجھے کہتی ہے بیٹا یہ کام نہیں کرو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا. نہیں امی سمجھ نہیں آ رہا ہمیں، اس وقت تم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن جب نقصان ہوتا تھا تو پھر بات ریکال ہوتی تھی کہ نہیں امی کہتی تھی ایسا ہوتا تھا، پھر ہم باز آ جاتے تھے. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، جہاں جہاں آپ کی اپروچ ہے، پہنچ ہے، دوستوں میں، بچوں میں، فیملی میں، خاندان میں،
وہاں تک میں بات ضرور پہنچائی ہوں کہ آپ سے اس کی پوچھ بھی ہونی ہے، ہم سے اس کی پوچھ بھی ہونی ہے کہ تمہیں تو یہ بات پتا تھی نا، تو وہ بتایا تھا کسی کو اور کہا تھا کسی کو؟ اگر کوئی فرض کر میں بات کری، میری بہن ہے یا میری کوئی بچہ ہے یا میرا کوئی بھانجا بھتیجا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس طرح سے نہیں ان چیزوں کو سمجھ رہا، تو میرا فرض بنتا ہے پیار سے طریقے سے بلا کے اس کو بتاتی رہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اسی بات کی ہے کہ جو ان کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ یہ جو کچھ لوگ جو ہے نا، یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ان کی جو کچھ بھی ہمارے ملک کے لیے کر رہی ہیں، اگر کچھ بظاہر لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ NGOs ہیں اور یہ والی کمپنیز ہیں اور یہ اس طرح سے ان کی تنظیمیں ہیں جو ہمارے ملک کے فیور میں کام کر رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں جیسے ویکسین کا ہوا تھا، کبھی ان کی ایڈز آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ان کی میڈیکل کوئی ایڈ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے فیور میں کبھی نہیں ہو سکتی. بعد میں جا کے پتا چل جاتا ہے، خود ہی لیک ہو رہی ہوتی ساری ان کی رپورٹس، اور وکی لیکس کے ذریعے اور دوسری لیکس کے ذریعے، ڈان لیکس کے ذریعے، کہ جی ان کے پیچھے کیا کیا کانسپیرنسی تھی، سازشیں تھی ان کی، تو انہیں کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تو جان کے ہی ایسے فیشن، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ جو فیشن ہمارے یہاں ملک میں آتا ہے نا، ہم لوگ جو فیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں بڑے بڑے برانڈز ہیں وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، ہمارے ڈیزائنرز ہیں وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، یا ہمارے اداکارائیں ہیں، ماڈلز ہیں، ان سے آ رہا ہوتا ہے، یا ہمارا سوشل میڈیا ہے ان کے ذریعے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چونکہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ لوگ ہی ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ فیشن، یہ فیشن. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ نہیں، کچھ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، کہ ایک ٹرینڈ چلا تھا ٹویٹر پہ، تو اس کا ٹاپک تھا شلوار. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا اور اٹریکٹیو بھی لگا کہ شلوار سے کیا چیز ہے یہ. تو میں اس کے ڈیٹیل میں گئی تو اس میں لکھا تھا کہ ابھی جو نئے اس کا تھا، یہ اس سے ریلیٹڈ تھا، فیشن سے ریلیٹڈ. تو شلوار سے لکھا تھا کہ اب جو ہمارے ڈریسز آئیں گے شلواریں نہیں ہوا کریں گی، وداؤٹ شلوار ہمارے ڈریسز ہوا کریں گے. تو مجھے تو یہ بلیویبل سی بات لگی کہ پاکستان میں تو پاسبل نہیں ہے کہ خواتین کیسے ہو سکتے ہیں کہ شلواریں ہی نہ پہنے یا ٹراؤزرز ہی نہ پہنے. تو میں نے اس کو بہت نان سیریس لیا، لیکن وہ باقاعدہ ٹرینڈنگ پہ ٹاپ ٹرینڈ میں چاہ رہا تھا وہ اس وقت. اس کے چند سال بعد دیکھیں، اگر آپ غور کریں، کبھی آپ کو موقع ہو دیکھنے کا، تو شلواریں غائب ہو گئی تھی. ہماری جتنی اداکارائیں ہیں، آپ ڈراموں میں دیکھ لیں، ہم اس میں شوز آ رہے ہیں اس میں دیکھ لیں، اور ٹاپ لیول پہ اب نیچے تک، اب ہمارے عام لوگوں تک تو شاید چیز ابھی نہیں آئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نہ کرے گا وہ بھی آئے، لیکن وہ شلواریں غائب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب ٹاپ سلیو لیس کپڑے ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ جی اب سنیں، آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کیسے کیسے کپڑے آ رہے ہیں، یعنی آپ کا پورا ٹاپ اوپر سے سینے بھی نہیں ہوتی، اوپر ٹاپ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور بہت شارٹ سے شارٹ کپڑے ہوتے جا رہے ہیں. تو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بے حیائی پھیلے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حیا جو ہے ایمان کی شاخ ہے، اور حیا جو ہے جس بندے میں حیا ہوگی، اس کی سلامتی، اس کا ایمان کی وہ بقا ہے اس کے اندر. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے اندر حیا ختم ہو جائے، جیسے سے اور چیزیں چاہ رہے ہیں نا، اس میں سے ان کا پارٹ آف دیٹ ایجنڈا از حیا، ٹھیک ہے؟ زنا ہے، بے حیائی پھیلانا ہے، لیونگ ریلیشن شپ ہے، ڈفرنٹ چیزیں آ رہی ہیں. تو میں اس چیز سے ریلیٹ کر رہی ہوں آپ کو، جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے، ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے. تو چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچانا ہے، تو ان کی ہر چیز سے باخبر بھی آنا ہوگا. نہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم الٹا انہیں کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ فیشنز کی ڈیٹیل میں آؤں نا، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بتانے والی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ وہ کس طرح سے ہمارے اس چیز پہ اٹیک کر رہے ہیں. آپ اسکولز کالجز میں جا کے دیکھ لیں. آپ کو میں ایک دیتی ہوں چھوٹا سا، اگر آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہو نا، تو آپ BNU چلے جائیں یونیورسٹی، اس کو ایک وزٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ بس اس کے بعد آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کس طرح سے ہم پہ انفلوئنس کر رہے ہیں، کس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ لنگ سے لے جائیں. تو اس کے بعد آپ کو کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی گہرائی میں جانے کی، کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان کیسے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو شیطان ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے، یہود و نصارہ پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے، اور ہم جو ہیں وہ اتنے آرام سے ایزی ہو کے اپنے آپ کو، بس اب کیونکہ مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ ہمیں اب دنیا بہت عزیز ہو گئی ہے، اور بہت ہمیں دنیا پیاری ہو گئی ہے. ابھی لوگ دیکھیں، میں اب تو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ پہلے ہمارے پیرنٹس سے تو بڑی سادہ لائف تھی، سادہ زندگی تھی، لمیٹڈ چیزیں تھیں. اب ہر بندہ ہر چیز چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ ہر چیز چاہے گا تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، تو اسی کے لیے ایفرٹ کرے گا نا. پھر دنیا کا ٹائم زیادہ ہو گیا، دین کا کم ہو گیا، یا دین کا ختم ہی ہو گیا. تو دیر آر سو مینی تھنگس. ابھی انشاءاللہ کریں گے، شاء سے بات کروں گی میں انشاءاللہ، سے رکھیں گے ہم لوگ بات چیت. تو یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ یہود و نصارہ نا کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کی فکر نہیں کرو، یہ تو اپنے زوم میں ہے نا، اپنے غرور میں ہے، تو چھوٹے آدمی کو آنے ہی نہیں دیں گے۔ حالانکہ جب یہ جو اسلام شروع ہوا ہے اور اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ چھوٹے اور مڈل کلاس اور غریب لوگوں سے ہی پھیلا ہے، امیر لوگ تو چند گنتی کے تھے، تو اسلام پھیلا ہی غریب لوگوں سے ہے۔ ایک تو ہم جب نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تب بھی، اور جب ہم ایک پاکستان انڈو پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا سب کانٹیننٹ کی، تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی اسلام جو ہے صوفیہ کرام کے ذریعے جو اسلام پھیلا تھا تو اس میں بھی غریب لوگوں سے ہی اسلام پھیلا تھا۔ تو دس از اے تھنگ جو میں انشاءاللہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، اور اس پہ آئندہ بھی بات چیت رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ ہیلو، آپ کا فون میوٹ ہے شاید۔ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہاں جی، میرا مائک کھل گیا ہے، بعض کا نہیں کھلتا، میں کوشش کرتی رہتی ہوں تو وہ کھلتا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے شازیہ بتا رہی تھی کہ بھئی یہ ہم مطلب واقعی ان کے یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کی پالیسیاں مختلف ہیں، یہ مسلمانوں کو ظاہر اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، کنٹرول تو انہوں نے کر رکھا ہے نا پوری اس میں۔ اب جیسے کہ میں ادھر برلن میں رہتی ہوں، تو میں نے جب آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کے اخلاق تو مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں، اور اب بھی میں رہتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ ترکی عربی وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے راستے میں ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو، مسلمان ہیں ہمیں ایک دوسرے کو اسلام کہنا چاہیے، لیکن نہیں، کوئی بھی اسلام نہیں کرے گا۔ جبکہ ان لوگوں کی عام پبلک تو بہت اچھی ہے کہ ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، وہ آتے جاتے ہمیں اپنی زبان میں اسلام کر دیتے ہیں، پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیں گے، پھر ہمیں اپنی باری بھی بعض کا دے دیں گے، بچے ہوں گے تو احساس کریں گے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جب وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں، مثلاً پاکستان میں جب جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہ ہاں کہ امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ ہم مسلم ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، تو مسلم تو یہ کیسے ہیں جو ہیلپ نہیں کرتے، وہاں پر کیسے لڑکیوں کو گھر گھر کے دیکھتے ہیں، تو یہ ماحول کیسا ہے۔ بس پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ پیچھے سے تو ان کی پالیسیاں واقعی یہ ہیں کہ کبھی ہمیں انہیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، اپنے راز انہیں نہیں دینے چاہیے، لیکن جو عام پبلک میں لوگ ہیں وہ اتنے اخلاق سے ملتے ہیں، تو پھر انسان کیا کرے ان کے ساتھ نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بڑی میں ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتی ہوں۔ تو میں یہی میرا سوال ہی ہے آپ سے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کا ہے جواب تو آپ دیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ چیزوں میں ان کی کوئی ملاوٹ نہیں، جو چیز اوپر لکھی ہوتی ہے وہی اندر بھی ہوتی ہے، تو پبلک کے لیے انہوں نے بڑا ریلیف دیا ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو ہمارے ملک کے حالات کو ان سے جب ہم دیکھتے ہیں موازنہ کر کے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ اتنا دکھ پہنچتا ہے کہ یہ چیز تو مسلم کے اندر ہونی چاہیے، تو یہ ان کے اندر ہے۔ تو اس چیز میں بڑے میں ڈبل مائنڈ ہو جاتی ہوں، اور پھر بچے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ ایسے کہتے ہو لیکن آپ تو یہ لوگ دیکھیں تو صحیح نہ، یہ وہ لوگ تھوڑی ہیں، پیچھے سے ان کی تو پالیسیاں ہیں، سب کچھ ان کا تو ہدف ہی یہی ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا دیں، اور ان کے اندر گھس کے تو ان کو اپنے دین سے ہٹا دیں، یہ سب کچھ تو ہے ان کی پالیسیاں۔ بس پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ ان پر اپنے بچوں کو توحید پر قائم رکھیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑیں، اور ان کو یہ بات سمجھائیں، وہ تو ہم سمجھاتے ہیں، لیکن پھر جب بچے جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر موازنہ کرتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے بچے جو آپ کرنے چاہتے ہیں وہاں مسلم ہوگا تو وہ کہے گا کہ، یا پاکستان کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ ہیر پھیر والا طریقہ سکھا دے گا، اور پھر بچے گھر آ کے کہیں گے کہ دیکھیں امی یہ تو اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں مسلم ہے تو مسلم تو یہ ہیر پھیر سکھا رہے ہیں، میں تو یہ لوگ تو یہ والے ہیر پھیر نہیں کرنا جانتے۔ تو پھر اس معاملے میں کیا کریں؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہے تو آپ دے دیں۔ جزاک اللہ، میں نے یہی پوچھنا تھا، یہ سوال ہی ہے میرا۔ آپ کے آبزرویشن ویسے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بغیر اسلام کے بھی اسلام کے ساری ویلیوز کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کے دیکھیں گے، جب کوئی بھی دیکھے گا تو اسی کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اور جو مسلمانوں کے ملک میں دیکھیں گے کہ یہ تو سب سے زیادہ بددیانت ہے اور ہیرا پھیری کر رہے ہیں، تو اسلام پہ کوشچن نہیں کریں گے نا۔ تو ہم نے اسلام کو، دین کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اپنی دین کے لیول کو، دین کو ایز اے حکومت پریکٹس نہیں کر رہے، اسٹیبلش نہیں کر رہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے
کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری کوئی بھلائی ہو یا ہماری. انہوں نے جب بہت پہلے ہم کوئی 500-600 سال پہلے جب ہم فتوحات کے دور سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ریسرچ کروائی کہ اتنی مضبوط اور اتنے بہادر اور اتنی فتوحات کیسے کر لیتے ہیں یہ. تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ اتنے اسٹرانگ اس لیے ہیں کہ ایمان ہے. ایمان میں کیا ہوتا ہے, موت سے نہیں ڈرتے, بے حیائی کے قریب نہیں جاتے, اور بہت ساری انہوں نے چیزیں جب فائنڈ آؤٹ کی کہ یہ ریزنز ہیں مسلمان کے اتنے بہادر اور اتنے یعنی جو انسان موت سے نہ ڈرتا ہو کسی سے کیا ہی کس اور چیز سے کیا ہی ڈرے گا وہ. تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ انہیں کمزور کرنا ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے صلیبی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ کس لیے ہوئی تھی, اس لیے ہوئی تھی نا کہ بھئی وہ غالب آ جائے اور ہم ہر چیز پہ, ہر ریسورسز پہ بھی, دنیا پہ بھی. تو انہوں نے جب یہ ریسرچ کی اور انہوں نے یہ چیزیں معلوم ہوئی تو انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن میں صرف ان میں سے ایک کا ذکر ابھی کر رہی ہوں کہ ان کا کہ ان کی حیا پہ کام کرنا ہے, ان کے اندر سے حیا نکال دو, کیونکہ جس میں حیا نہیں جو چاہے مرضی کرے. ہماری حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ حیا نہیں جو چاہے کرو. تو ان کا کہ پہلے بہت ساری چیزوں پہ بھی کام کرتے ہیں, میں صرف ابھی ایک ڈسکس کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی حیا پہ کام کرنا ہے کہ ان کے اندر سے حیا ختم کر دو. پھر انہوں نے کہا کہ ختم کیسے ہوگی, تو پوری جو ان کی آپ کو پتہ ہے دماغ اور عقل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس زمانے میں ان کو بڑا نوازا تھا, اور ابھی بھی وہ جو ان کا ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی بہت اسٹرانگ ہے وہ اس معاملے میں, پلاننگ کرنے کے لیے اور ہم اپنی ترقی کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے. جب انہوں نے اس کی پلاننگ کی تو انہوں نے پھر سوچا کہ یہ اوپر سے جا کے معاملہ سالو ہوگا. یہ انہوں نے ہماری گورنمنٹس میں انٹرفیئر کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو جیتتا ہے وہی جیتتا ہے نا. اگر آپ ابھی ہمارے الیکشن آنیسٹلی ہوں تو کیا نواز شریف دوبارہ آ سکتے ہیں؟ کیا یہ پیپلز پارٹی دوبارہ آ سکتی ہے؟ زرداری اور یہ لوگ آ سکتے ہیں دوبارہ؟ کبھی بھی نہیں آ سکتے. پورا پاکستان کا ایک بندہ سے نفرت کرتا ہے, لیکن ہر بار یہی 30-35 سالوں سے یہی بار بار آ رہی ہے. means someone is controlling them. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ ہماری ووٹنگ سے یا ہمارے اس سے نہیں آ رہے لوگ, ہمارے چاہنے سے نہیں آ رہے, تو کوئی ان کو ہے جو لے کر آتا ہے بار بار. ٹھیک ہے, ہماری فوج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کے ذریعے بھی کروائی جاتی ہیں, تو فوج بھی ان کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. میں اس کے بارے شور تو نہیں ہوں, بٹ اباؤٹ جو ہماری پولیٹکس ہے, جو ہمارے سیاستدانوں کی بات ہر بندہ جانتا ہے نا, ایوری از شور کہ وہ ہمارے لانے سے نہیں آ رہی ہیں. تو جب وہ لائے جاتے ہیں تو ان کا ایجنڈا دیا جاتا ہے. فار انسٹنس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم نے نواز شریف سے ایک پورا ان کا میٹنگ ہوتی ہے, پوری ایجنڈا طے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ٹارگیٹس ہیں, یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, تم نے ان کو پورا کرنا ہے, اچیو کرنا ہے, تو تم آؤ گے اس بار. ٹھیک ہے, اور جو اگری کرتے ہیں پھر وہ ان کے ہماری اس میں گورنمنٹ میں آتے ہیں. پھر وہ اس میں کیا تھا کہ میں اب نام لینا نہیں چاہ رہی, بعد میں انشاءاللہ کبھی اور موقع پر بتاؤں گی, کہ ایک ہمارے پنجاب میں میئر لائے گئے جنہوں نے پورا ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج کیا. پوری بکس ہماری چینج ہوئی, ہمارا سسٹم چینج ہوا, ہمارے ایگزامس کا جو تھا نا پروسیجر, اور جو مڈ ٹرم سے یا ایگزام ایئرلی ہوتے تھے, وہ سارا سسٹم چینج ہوا. دا ریزن بیہائنڈ کہ جو بچے ہمارے 2 سال میں کوئی کورس کرتے ہیں وہ 4 سال کریں. ٹھیک ہے, یعنی ان کے ٹائم اور زیادہ ہو, پھر نوکریاں نہ ملیں, اور اس سے کیا ہو, نوکریاں بھی لیٹ ملیں اور کم سے کم ملیں, تو اور پھر کو ایجوکیشن ہو, اور کو ایجوکیشن میں بہت زیادہ آزادی ہو. ٹھیک ہے, اتنی زیادہ آزادی ہو کہ وہ آرام سے جائیں, ان کی پارٹیز ہو رہی ہیں, ان کے میوزک شوز ہو رہی ہیں, اور بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں کمبائن. اس سے کیا ہوگا, آپ سوچتے ہیں کہ بچے اکٹھے ہوں, جوان بچے ہوں 14 16 18 20 22 25 30 سال کے, اور وہ اکٹھے رہتے ہوں, اکٹھے فنکشن ہو رہے ہوں, میوزک کے ساتھ ہو رہے ہوں, ڈرنکس کے ساتھ ہو رہے ہوں, ڈرنکس الاؤ کر دی گئی بائی دا وے. ٹھیک ہے, تب الاؤ کیا گیا, سب کچھ ایک سسٹم بنایا گیا ہے پیچھے سے. اوپنلی تو یہ نہیں ہو رہا تھا, مگر یہ کروایا گیا سارا کچھ بائی گیونگ دا اتھارٹی ٹو دا جو ہمارے وائس چانسلرز ہوتے ہیں, جو پرنسپلز ہوتے ہیں, اس طرح کی ساری جو اتھارٹیز ہیں, ان کے ذریعے سارا یہ پورا ماحول بنایا گیا. فرینڈ شپس کو الاؤ کیا گیا. زنا کو باقاعدہ, آپ کو پتہ ہے کہ ایک لا پاس ہوا تھا جس میں حدود آرڈیننس کو ختم کیا گیا. حدود آرڈیننس ہوتا ہے نا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اسے ایکسکیوز می جب کوئی زنا کرتا ہے تو اسے حدود آرڈیننس کے ذریعے اس کی پنشمنٹ سزائیں ہوتی ہیں, وہ ختم کیا گیا لا. ایسے کچھ اور بھی لاس ختم کیے گئے جو کہ کچھ جماعت اسلامی ہے یا کچھ اور دینی ہمارے جو علماء تھے اور لوگ تھے, انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا, تو کچھ رک گئے اور کچھ ہو گئے. جیسے اب ٹرانسجینڈر کا بھی آپ دیکھتے ہیں, اس طرح کی اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ سارا ہمارے سسٹم ہمارے ہاں لے کر آیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچوں کو اسی چیز میں ایک تو سے ان کو بہت زیادہ لالی پاپس دیے گئے کہ آپ جو ہیں دنیا کی بڑی بڑی نوکریاں ہوں گی, انگلش سیکھ لیں, ماڈرن ہو جائیں, فیسلٹیز دی گئیں کارپوریٹ سیکٹرز کے ذریعے. سیکنڈ, اس پہ جو اسکول سسٹم ہے وہاں سے ان کو دوسری اٹریکشن دی
کہ فرینڈ شپ ہو، لیونگ ریلیشن شپ ہو، آپ سے دوستیاں کریں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ماحول بنائے گئے۔ تیسرے انہوں نے کیا کیا کہ جی ہمارا سسٹم ہے اس کو اتنا لمبا کر دو کہ بچے جو ہیں، پہلے ہم میٹرک کرتے تھے، ایف اے میں بھی بچے نوکریاں کیا کرتے تھے، ایف اے کے بعد بڑا کامن بات تھی، کچھ بی اے کے بعد کرتے تھے، کوئی ڈاکٹر انجینئرنگ یا کوئی اور ٹیکنیکل کورس کر رہا تھا اس کے بعد جاب کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا گیا، آپ دیکھیں بچوں کا ایڈمیشن کتنا مشکل ہے، آپ سوچیں 90% بچے لے کر بھی میڈیکل میں نہیں جا پاتے، انجینئرنگ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ کیا ہو رہا ہے کہ جی اب جو ہمارا گریجویشن تھا وہ 2 ایئرس کا تھا، ہم لوگوں نے 2 ایئرس والا کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو 4 ایئرس میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، 4 سال تک بچہ جو ہے وہ پڑھے جا رہا ہے، 25-26 سال کی ایج ہو جاتی ہے، بچہ شادی کے قابل نہیں ہوتا۔ اب ایک ماں نے شادی کرنی ہے تو یہ کہے گی نا کہ میرا بچہ جاب کے قابل تو ہو، اسکول لائف میں، کالج لائف میں کوئی ماں، ریئرلی کوئی ماں ہوگی جو یہ کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے، نوکری پہ لگ جائے تو جس کی شادی کریں گے۔ اب جو بچہ جوان بچہ ہے وہ ایجوکیشن پڑھ رہا ہے، اس کی شادی کا سال بھی کوئی نہیں ہے تو کیا کرے گا آپ بتائیں مجھے۔ وہ لڑکیاں ساتھ پھر رہی ہیں، لڑکیاں بھی اتنی ان کی حیا ختم ہو گئی، وہ کیسے ماڈرن ہو گئے، بال کھول کے لہرا کے میک اپ کے ساتھ پھر رہی ہیں، ٹھیک ہے، فنکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے پوری ایک ماحول بنا دیا گیا کہ کہیں سے بھی آپ کے اندر سے وہ آپ کی جو ایمان کی جو طاقت تھی، آپ کی جو حیات تھی وہ نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ پورا زور لگا دیا گیا، پورا زور انہوں نے ہر طرح سے انہوں نے وار کیا۔ تو یہ پلان کیوں کیا گیا کہ ہماری جو نسلیں نا ان کو خراب کیا جائے، برباد کیا جائے، وہ جتنی کمزور ہوں گی اتنے ہی ان کی اس میں ہوں گی۔ اب آپ دوسری طرف آپ دیکھیں جو ان کی اپنی بچے ہیں نا یہودیوں کے، جا کے دیکھیں، آپ نے بہت سی رپورٹس بڑی کامن ہوئی ہیں، ہر جگہ بڑی وائرل ہوئی ہوئی تھی، میرے خیال میں آپ لوگوں نے پڑھی ہی ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو بتا دوں کہ ان کے ہاں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں پریگننٹ ہوتی ہے تب سے ہی اس کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، اس کو کتنا انٹیلیجنٹ بنانا ہے، کتنا اس کو بڑا بزنس مین، بزنس ٹیکنیک سکھانی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کتنا وائز عقل مند ہونا چاہیے، اس کی نظر پوری دنیا پہ ہونی چاہیے، اس کی اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں، ایسے ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور میتھس ہے یا ڈفرنٹ سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھائے جاتے ہیں ایٹ دا ایج آف، جب بچہ 1 2 3 4 5 ایئرس کا ہوتا ہے، تب کی بات کر رہی ہوں، بڑے کی بات تو کر ہی نہیں رہی ہوں میں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارا تھا چائلڈ لیبر کا بہت شور مچ رہا ہوتا ہے نا، بچے جو ہیں ہمارے چائلڈ لیبر پہ کام نہ کراؤ، ان کو کام نہیں کروانا، ان کو پڑھنے بھیجو۔ میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی کچھ ایسا پہلے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے، ڈفرنٹ نیشنز کے تھے، اس میں یہودیوں کے بھی تھے، چائنیز کے بھی تھے۔ آپ یقین کریں 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا کپڑے سی رہا تھا پورا، اس نے پورا سوٹ سی، اسکول میں ایسی اسکولنگ تھی، ڈفرنٹ گروپس بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ظاہر ٹائم ہوتا ہوگا کہ 6 منتھ اسکل کے لیے، 6 منتھ اسکل کے لیے، تو ایک بچہ بیٹھا ہوا پورا 4-5 سال کا بچہ، ہمارے بچے تو فیڈر بھی رہے ہوتے ہیں، ماؤں کی گودوں میں جڑے ہوتے ہیں، وہ بچہ بیٹھا پورا سوٹ سی رہا ہے۔ ایک بچے نے پوری ایک باسکٹ بنائی ہے ڈفرنٹ وہ یوز کرتے ہوئے، ٹوئنگز ہوتی ہیں نا جو باری باری ڈوریاں سی ہوتی ہیں ان سے، اسی طرح ایک بچہ جو تھا وہ پوری پولٹری فارم کی وہ کر رہا تھا، گائے کا دودھ یا بھیڑ بکری کا دودھ، گائے کا تو نہیں، بکری کا جو دودھ نکال رہا ہے اس کو، اس سے پورا بٹر وہ نکال رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ 4-5 سال سے بچے ان کی اسکلز میں لگے ہوئے ہیں، اور سیکنڈ وہ کیا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سوشلائزیشن، ٹھیک ہے، ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں ان کو، اور پھر وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ سوچیں وہ کہاں جائیں گے وہ بچے، کیا وہ بڑے بزنس مین نہیں ہوں گے، کیا وہ سویلائز نہیں ہوں گے، ہماری طرح کے بچوں ہوں گے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے بچے بالکل ہی ان کو پیمپر کر کے نا کہ جی چھوٹے بچے ہیں ان کو کام نہ کرواؤ، ان کو یہ ڈانٹو مت، ان کو مارو نہیں، یہ نہیں کرو، کیوں کہ ایک باپ کا جو مجھے یاد ہے کہ ہماری جب ہم جس گھر میں رہا کرتے تھے بچپن میں 5-6 فیملیز تھیں، ایک فیملی تھی ان کے فادر بہت اسٹرکٹ تھے، بہت اسٹرکٹ تھا کہ ہم بھی ڈرتے تھے ان سے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے بچے اتنے کنٹرول تھے، ان کو پتا تھا کہ بس باپ نے شاید زندگی میں 2 دفعہ 1 دفعہ ہی مارا ہوگا ان کو، مارا تھا ہمیشہ، ہر وقت نہیں مارتے تھے وہ، بچپن میں بس 1 دفعہ ان کو 2 دفعہ صحیح سے مار پڑی ہوگی، اس کے بعد بچہ کو چل گیا کہ جو باپ نے کہنا ہے وہی ہونا ہے، تو بچے بالکل اپنے ٹائمنگ پہ گھر آنا ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، اور انہوں نے بچوں کو ایسے سیلف میڈ بھی بنانے کے لیے بہت سی اسکل سکھاتے تھے کہ تم ٹیوشن، بچہ تھوڑا میٹرک میں آ گیا تم پڑھاؤ بچوں کو، اس طرح کی اور چیزیں بھی ان کو بچوں کو نا اسکلز دیتے تھے اپنی، وہ بہت ان کے بچے ماشاءاللہ بڑے قابل نکلے۔ اس کے برعکس ایک اور فیملی تھی جو بچوں کو لاڈ پیار کے صحیح، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں، جو کر رہے کرنے دو، ان کے بچوں کو چوریاں کرتے بھی دیکھا، ان کے بچوں کے میں نے افیئرز بھی دیکھے، ان کے بچوں کی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ دیکھی انہوں نے بربادی نہ کی ہو انہوں نے کسی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لاڈ پیار میں، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، تو ماں جو تھی وہ کہتی ہائی میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے تے میرا پتر میری کڑی نو کچھ نہ ہوئے، کچھ نہ کہے، کوئی ذرا سا کسی لڑائی ہوگی لڑنے پہنچ جاتی تھی کہ میرے بچوں کو تم نے ایسا بولا کیوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو میں نے 2 تصویریں پیش کی ہیں کہ ایک فادر جو بہت اسٹرکٹ تھے، ایک فادر جو بہت، مدر پیرنٹس جو بالکل اسٹرکٹ نہیں تھے،
ان کے بچوں میں فرق تھا. ٹھیک ہے, دس از دا سیم فرق ڈفرنس بٹوین ہم اور جو ابھی میں آپ کو مثال دی نا کہ یہودی ہے, چائنیز ہے, فن لینڈ چلے جائیں آپ کو, وہاں پہ یہ سسٹم نظر آئے گا آپ کو. ان کے بچوں کی پورے پہلے 7 ایئرس ایٹیکیٹس, سوشلائزیشن اور بیسک جو ان کی ضرورتیں جو اس بچے کو انوالو ہونا ضروری ہے, جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے بچوں کو آئندہ جانے کے لیے, تو وہ وہی سکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یقین کریں, میرے پاس ایک مدر آئی, پلے گروپ کے بچے کی ٹیوشن ڈھونڈ رہی تھی, وہ نرسری کے بچے کی ٹیوشن ڈھونڈ رہی تھی. وہ نرسری کا بچہ 4 سال کا ہوتا ہے اور اس جس الف بے لکھنی ہے اس کی وہ مدر نہیں پڑھا سکتی تھی. وہ آپ سوچے ایسی مائیں, ایسے بچے کیا ہوں گے وہ. تو آپ جو بھی رخسانہ شاید کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے وہ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستانی بچے ایسے کیوں ہو گئے ہیں, تو اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارا سسٹم ایسا بنا دیا ہے, ایجوکیشن سسٹم ایسا بنا دیا ہے, پیرنٹس کی بھی ایسی برین واشنگ کر دی ہے. تو ایک پوری بتا دوں ہر طرح سے وار کر رہے ہوتے ہیں, کہیں سے چھوڑ نہیں رہے ہوتے وہ کہیں سے بھی. بچے تو ان کے لیول پہ, اسکول ہے تو اس کے لیول پہ, یونیورسٹی اس کے لیول پہ, کارپوریٹ ہے آفیسر اس کے لیول پہ, پیرنٹس ہیں تو ماؤں کے لیے الگ سے کام کر رہے ہیں, وہ فادرس کے لیے الگ سے کام کر رہے ہیں. وہ ہر طرح سے وار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بھی ایسا لوپ ہول نہ چھوڑیں کہ یہ قوم برباد ہو. ٹھیک ہے, میکسیمم کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کسی بچے کو بھی دیکھ لیں, آپ ہمارے یہاں لائنز بنتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں شادی کا ایک حال دیکھ رہی تھی کہ وہاں شادی کا کھانا کھلا تو لوگ جو پاگلوں کی طرح ٹوٹے ہیں نا, جو پاگل ٹوٹے ہیں, تو وہ تھالی گری ہیں, پلیٹیں گری ہیں, اور یہ کامن بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. بڑی بڑی شادیوں میں شاید ایسا نہ ہوتا ہو, لیکن چھوٹی شادیوں میں دیکھیں کھانے پہ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہ ہماری ایتھکس ہیں. کوئی ہاسپٹل چلے جائیں, کہیں آپ کسی بازار چلے جائیں, آپ جو کہہ رہی تھی لڑکے مرد گھورے ہوتے ہیں لڑکیوں کو, تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیسے بازاروں میں گھورے ہوتے ہیں, کیسے وہ بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے لین دین میں. تو یہ ساری اخلاقی برائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری اخلاقی برائیاں ہمارے اندر انکلگیٹ آہستہ آہستہ کی گئی ہیں. کوئی بھی مسلمان بائی برتھ بائی نیچر برا نہیں ہو سکتا, بلکہ مسلمان کیا دنیا کو کوئی بھی انسان بائی نیچر اور بائی برتھ برا نہیں ہو سکتا انلیس کہ اس کو ایسی انوائرمنٹ نہ ملے. ٹھیک ہے, اس کو ایسی چیزیں نہ ملیں, اس کی تربیت ایسی نہ ہو. تو مسئلہ بس وہی آ رہا ہے کہ آپ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ اپنی پوری ہسٹری پہ غور کریں اپنی زندگی کی, اور سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور میرے بچوں کی زندگی کیسے گزری ہے. آپ سوچیں اپنے بچوں پہ کتنی ایفرٹ کی ہے, اور ایفرٹ کی ہے تو ایفرٹ دیکھیے کہاں کہاں کی ہے. تعلیم پہ کتنی کی ہے, تربیت پہ کتنی کی ہے, دین پہ کتنی کی ہے, کھانے پینے پہ کتنی کی ہے, اس کی روٹین لائف بنانے میں کتنی کی ہے, اس کے سونے جاگنے, اس کے دوستوں پہ, ہر چیز پہ غور کریں کہ یہ میری ڈیوٹیز گھر میں تھی اور میں نے کس پہ کتنی ایفرٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو خود ہی سامنے پوری پکچر سامنے آ جائے گی کہ کیا ہم نے وہ یہودیوں والا ٹائم توجہ دی ہے. ہم نے نہیں دی, کیونکہ ہمیں وہ چیز دکھائی ہی نہیں گئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ پیمپرڈ رہیں, بچوں کی رائٹس یہ ہیں, بچوں کے حقوق یہ ہیں. اور پتہ ہے آپ کو ایک قانون پاس ہو گیا کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کو وہ نہیں ڈانٹ سکتے, مار سکتے. ٹھیک ہے, $0 پالیسی کا قانون پاس ہو چکا ہے. ابھی چونکہ اتنا ہڈن ہے, یہ ابھی اتنا پرومیننٹ نہیں کرے, کچھ سالوں بعد دیکھنا کہ کیسے یہ اس کے اثرات شروع ہوں گے کہ بچے اگر پیرنٹس اگر بچوں کو کچھ ڈانٹیں گے یا ماریں گے یا کسی بات پہ روکیں گے تو کیا ہوگا کہ بچے کمپلین کریں گے پولیس میں, اور پولیس اس پیرنٹس کو اٹھا کے لے جائے گی. اور جب ایسے 8 10 12 کیس آئیں گے سامنے وائرل ہوں گے تو یہ پیرنٹس کیا کہیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو, جو مرضی یہ لوگ کریں. پھر وہ لڑکیاں جو ہے رات کے 12 بجے 1 بجے 10 بجے گھر آئیں, رات کے 2 بجے گھر آئیں, لڑکے جہاں مرضی رہے, جو مرضی کریں, وہ ڈرگس کریں, کوئی کچھ پیرنٹس نہیں بولیں گے, کیونکہ ان کو اپنی عزت بھی پیاری ہوگی, اپنی جان بھی پیاری ہوگی, اور اپنی تکلیف سے بچنا بھی پیارا ہوگا. کیونکہ وہ جیلوں میں جائیں گے تو کیا آخر کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں جیل جاؤں تو جاؤں, کوئی میں بچوں کو نہیں چھوڑوں گا اپنے بغیر, نہیں مجھے تو اپنی جان پیاری ہے, اپنی عزت پیاری ہے. تو کہے گا ٹھیک ہے جاؤ بھاڑ میں, تم جو مرضی کرتے رہو. کچھ عرصے بعد یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن کوششیں ایسی ہو رہی ہیں. مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضرور ایسے اللہ تعالیٰ ریسورسز نکالے گا جو ہمارے سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ بہتر ہونی شروع ہوں گی. مجھے پوری اللہ پہ یقین ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ بھی کام نا خود سے نہیں ہوگا, کرنا پڑے گا. جب تک کہ ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے نا, اللہ تعالیٰ نے بھی نبی سے جنگیں کروائی نا, تکلیفیں اٹھائی نبی نے, فاقے بھی اٹھائے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پلیٹ میں رکھ کے کچھ بھی پیش نہیں کیا. تو یہ جب تک ایفرٹس نہیں ہوں گی, جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا ہر بندے کی طرف سے, تب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, کہیں گے اکثر میری دوست مجھے جب ڈسکشن ہو رہی کہتی تم ہر بات کا ایک ہی سولوشن پیش کرتی ہو کہ قرآن سے تعلق. تو میں نے کہا اور کوئی سورس ہی نہیں ہے, کیا کرے؟ اگر کسی بندے کو روشنی چاہیے تو ہم یہ کہیں گے سورج سے روشنی ملے گی یا بلب سے ملے گی, اور کہاں جاؤ گے روشنی کے لیے پھر آپ؟
ٹھیک ہے، تو آپ کہیں جاؤ گے نہیں، آپ کچھ اور بھی سائنسی ایکسپیریمنٹ کر لو، کچھ بھی کر لو، روشنی آپ کو سورج سے یا بلب سے، آپ کی جو ٹیوب لائٹ سے ان سے ہی ملے گی. تو ہر چیز کا حل، روشنی کا حل جب وہیں پر ہے تو آپ کو وہیں سے ہی لینی ہوگی وہ چیز. اسی طرح ہمیں بھی جب ہمارے پاس اتنے زیادہ ہمارے ارد گرد اتنی سازشوں والے ماحول چل رہے ہیں، جب ہمارے ارد گرد اتنی کانسپیرنسیز چل رہی ہیں، جب ہم طرف سے بے بس ہو چکے ہیں، بے بس ہیں ہم، سیریسلی لٹرلی ہم لوگ بے بس ہیں. پھر پیرنٹس بہت بے بس ہیں، آ کے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو پیرنٹس آ کے کہتے ہیں ٹیچرس کو کہ جی ہمارے بچے تو ہماری سنتے نہیں، آپ ان کو بات سمجھا دیں، آپ ان سے یہ بات کہہ دیں شاید سن لیں. مدر کہتی ہے ہائی میرے بچہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں رات کو کہاں رہتا ہے. مدر ہی کہہ رہی ہوتی ہے، فادر کہتے ہیں بچے جو ہے ان کو کون سمجھائے، ڈرگس کر رہے ہیں، ڈرنکس پی رہے ہیں، ڈرنکس پتہ وہ کتنی کامن ہو گئی ہے. اس کا بھی لا پاس ہو گیا کیا پاکستان میں ڈرنکس پہلے حرام تھی، پاکستان میں لانا حرام ان سینس کہ لا پاس تھا کہ ڈرنکس یا شراب کا نام نہیں لیا جائے گا، نہ ڈراموں میں، نہ کتابوں میں، نہ آس پاس کسی بورڈز پہ کسی جگہ بھی، اور نہ ہی یہ آپ باہر سے لے کے آ سکتے تھے. آپ کو اس کے خلاف کیس ہوتا تھا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. اب قانون پاس ہو گیا کہ جی آپ اتنی شراب لا سکتے ہیں کوانٹٹی میں. تو جب اتنی ہمارے اس کے پیچھے سے وار ہو رہے ہیں نا، اور ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہم ٹی وی ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اچھی اچھی ڈشز دیکھ کے اب دیکھیں کتنا میں زیادہ تر ماؤں سے بات ہوتی ہے تو ڈشز پہ زور ہے. اب یہ ڈش بنانی ہے، اب یہ ڈش، آپ پورا یوٹیوب کھول لیں، آپ انسٹاگرام کھول لیں، آپ کو ڈشز کی مل رہی ہوں گی، فیشن کی مل رہی ہوں گی، میک اپ کی مل رہی ہوں گی ویڈیوز، آڈیوز. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، آپ کھولیں ذرا، آپ کو کتنا ملے گا. میں نے اتنے فلٹرز لگائے ہوئے ہیں، میں نے اتنا رپورٹ کرتی ہوں، یقین کریں کہ شاید میرا ہر دوسری منٹ بعد کوئی رپورٹ اور کوئی فلٹر جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ میں کہ جب میرے پاس اتنی آ رہی ہے تو جنہوں نے نہیں لگائی وہ بس کتنی آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، یا کوئی بےہودہ سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تھوڑی سی، میں کیا ہی کہوں اس کے بارے میں، پورنوگرافی سارٹ آف، یہ سب کچھ کامنلی آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دور میں کسی ماں کا اطمینان سے بیٹھنا بنتا ہے. کیا کوئی ماں آرام سے بیٹھ سکتی ہے جس کو پتا ہو کہ میرا بچہ ان چیزوں کی آگ میں جل رہا ہوگا؟ لیکن وہ کیا کر رہی ہے کہ جی ریسیپیز ہے، چائنیز بنا لوں، اٹیلین بنا لوں، پیزا بنا لوں، آج بیکنگ کر لوں، آج میں سویٹ ڈش کی ڈش ٹرائی کر لوں. یہی کوشش رہ گئی نا ہماری. بچے کیسے کپڑے پہنیں گے، ڈیزائننگ ہے، فیشن، اس پہ یہ ٹاپکس رہ گئے ہمارے. ٹھیک ہے، میک اپ تو ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے. تو کہ یہ ٹیکنیکس ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہو کتنے بوٹاکس آ گئے، کتنے فلٹرز آ گئے، کتنے ڈرپس آ گئی ہیں، گلوٹاٹھائیون کی ہیں، اس کی کون سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا کیا پروسیجر آ گئے ہیں. آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہی شو کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹرینڈز کیا ہیں، ہماری ایفرٹس کیا ہیں. تو ان چیزوں کے بعد اب رہ گیا کہ کوئی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسی ماؤں کے بچے اور ایسے بچے، اس ماحول میں نکلنے والے بچے جو ہیں وہ ہوں گے جو مجاہدین بنیں گے، جو جہاد کریں گے، جو شہادت کی موت کی طلب کریں گے، جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جو 5 وقت کے نمازی تہجد پڑھنے والے ہوں گے. اور میں بتاؤں یہ اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے، ایسے بچے بھی ہیں، بہت سی میجورٹی بھی ایسی ہے. لیکن وہ جن کی ماؤں کی سجدے میں دعا یہی ہوتی ہے نا، جو سجدے میں جاتی ہے ان کی دعا ہی ہوتی ہے کہ مولا میرے بچے کا ایمان جو ہے وہ کبھی خراب نہ ہو. ٹھیک ہے، اس میں کمی نہ آئے، میرا بچہ جو ہے مجاہدین میں سے ہو. جن کی ماؤں کی تڑپ یہ ہے نا، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ایمان دے دیتا ہے. لیکن جب ہم یوٹیوب پہ ریسیپیز دیکھیں گے، فیشن گورا ہونے کے طریقے دیکھیں گے، جب ہم فیشن ڈیزائننگ دیکھیں گے، جب ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھیں گے، بہت زیادہ ہماری انٹرسٹ یہ ہوگا، تو پھر تو پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے ہاں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں، ہمارے ہاں حضرت عمر فاروق جیسے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے صحابہ پیدا ہوں، جیسے ہمارے اولیاء گزرے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے بچے پیدا ہوں. تو پھر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ، ایسا تو خیر نہیں ہے، نیک لوگوں سے دنیا چل رہی ہے، مگر پھر ریشو کیا رہ جائے گی؟ ریشو یہ ہو گئی کہ 90% اور 10% کی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 95% اور 5% کی ریشو رہ جائے گی. تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ امام مہدی آئیں گے تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کی فوج میں شامل ہوں گے، سب دجال کی فوج میں شامل ہوں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ میری باتیں سننے کے بعد اور اپنا ماحول دیکھنے کے بعد کہ دجال کے تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ یہ سچ دجال کی تیاری ہے نا، جو میں بتا رہی ہوں کہ یہود یہ سب کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ سب دجال کے آنے کی تیاریاں ہیں. میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کروں گی آپ سے، پوری کی پوری تفصیل بتاؤں گی آپ کو اس کے بارے میں کہ دجال کے آنے کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں. تو یہ دجال کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ایک طرف، اور ایک طرف وہ چند مائیں ہوں گی جو سجدے میں پڑی رہتی ہوں گی، جو بچوں پہ نظر رکھتی ہوں گی، بچوں کے لیے اپنی زندگی کھپا رہی ہوں گی کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایمان پر رہیں. تو وہ بچے کتنے ہوں گے؟
اور وہ جو دجال کی تیاریاں کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہماری یونیورسٹی اور اسکولز میں اور ہمارے ارد گرد بچے کون سے بچے پنپ رہے ہیں، کون سے بچے گرو کر رہے ہیں. یہی ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں میجورٹی ہے. ٹھیک ہے، ابھی رپورٹس آپ دیکھیں کیا بتاتی ہیں ہمیں کہ طلاق کی اور خلا کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے. رپورٹس ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری ڈرگس کا یوز کتنا زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم بہت نیچے سے نا جو فرسٹ 100 اور 20 120 اور 150 کی جو رینج ہے ان میں سے کتنے اوپر آتے جا رہے ہیں. جہاں پورنوگرافی ہے، جہاں ڈرگس ہے، جہاں شراب ہے. اللہ کا شکر ہے کہ شراب میں تو ابھی بھی ہم پیچھے ہی ہیں، بہرحال جو بھی ہے اور کنٹری سے ہم پیچھے ہی ہیں، لیکن پورنوگرافی میں اور ان چیزوں میں ہم کتنا اوپر آتے جا رہے ہیں. ہمارے بالکل نیچے ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ ہمارا گراف اوپر جاتا جا رہا ہے کہ ہم ون آف دا ٹاپ 50 کہہ لیں 20 کہہ لیں ان میں سے آتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ کس کی تیاری ہوئی؟ دجال کی. اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس بچے کو، اپنے بچوں کو کس چیز، کس فوج کے لیے تیار کر رہی ہیں. ہماری آنے والی نسلیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ دجال کا ٹائم وہ کب آئے گا، امام مہدی کا دور کب آئے گا، لیکن ہمیں تو آج ہی تیاری کر کے جانی ہے نا اپنی اور اپنے بچے کی. جو ہماری نسل آئے گی، اس نسل جو ہوگی وہ میرے بیٹے اور بیٹی سے چلے گی نا، تو مجھے تو اپنے بیٹے اور بیٹی کو آج دیکھنا ہے نا. اس وقت تو میں نہیں ہوں گی جب امام مہدی کی فوج آ رہی ہوگی، لیکن مجھے آج کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا جواب کیسے دینا ہے؟ کہ بس قرآن ہی ہے واحد وہ سہارا جو دلوں کو پلٹتا ہے، وہ جو دلوں کو گرماتا ہے، جو ایمان کی طاقت دیتا ہے. صرف قرآن ہی وہ طاقت ہے، قرآن ہی وہ سورس ہے، حدیث ہی وہ سورس ہے. اس سے جڑنا نمبر 1. نمبر 2، اس پہ عمل بھی کرنا. ٹھیک ہے، جب ہم قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، جو پڑھیں گے جتنا جتنا، میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے 100% بات اگر نہیں ہو پا رہا ہوتا، لیکن آپ کی سوچ میں کوئی فکر پریشانی تو ہو. جو کام میں پہلے کرتی تھی اب اگر وہ بھی ابھی ویسے ہی میں کر رہی ہوں، مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی، تو مطلب کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تھوڑی سی تبدیلی ضرور آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں پہلے میں 5 ڈرامے دیکھتی تھی، تو کم از کم میرے ڈرامے 3 ختم ہی ہو جانے چاہیے. لیکن چلیں، اب ہر بندے کا اپنا لیول ہوتا ہے، اپنا وہ ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ چلے میں آپ ایسے ایک ڈرامہ دیکھوں گی، باقی 4 کی جگہ میں اس چیزوں پہ کام کروں گی. ٹھیک ہے، اپنے قرآن پہ کام کروں گی، اپنے ناظرہ پہ کام کروں گی، اپنے تفسیر پہ کام کروں گی، اپنے حدیث پہ کام کروں گی، اپنے بچوں کے اوپر کام کروں گی، اور مجھے کیا کیا چیزیں کرنی ہے. میں اتنے لوگوں سے رابطہ کروں گی کہ میں کیا کروں اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے. ٹھیک ہے، کن چیزوں کو چھوڑوں، کن چیزوں کو اپناؤں. تو یہ اگر یہ ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے نا، تو پھر ہم وہ مائیں نہیں ہیں جن کے بچے آج، جن کے ہماری نسلیں جو ہوں گی وہ آگے جا کے امام مہدی کی فوج میں لڑیں گی. وہ پھر دجال کے ساتھ ہی لڑیں گی، وہ شیطان کے ساتھ ہی ساتھ دینے والی ہوں گی. تو اللہ کرے انشاءاللہ. ویسے تو میرا اپنا بلیو ہے، تو میرا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نا، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سائے میں، اللہ کے اس کے سائے میں آ جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بس ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک بندہ بہت ٹائم دے رہا ہے، بہت توجہ دے رہا ہے، پوری ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے، کچھ کم کر رہا ہے، کچھ سے کم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے بھی اس کو نواز رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی شیلٹر میں ہوتا ہے. لیکن جو قرآن سے دور ہے نا، اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. میں سوچتی ہوں کہ کیا کیسے کتنی تکلیف میں ہوگا وہ جب اس کو پتا چلے گا کہ میں نے اپنا کیا نقصان کر لیا. دیکھیں، جب ہم دنیا میں نا ہر چیز ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہ لگ رہی ہوتی ہے، کتنی چھوٹی سی نیکی ہے. میں کیا اپنے بچوں کو نواز سکوں، چھوٹی سی بات ہے. میں کیا اپنے بچوں کو کہوں کہ پابند ہو کے رہو، اتنی چھوٹی سی بات ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نا بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ہماری آنکھ بند ہوگی نا، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، جس وقت ہماری آنکھ بند ہوگی اور ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، تو ہمارے احساس ہوگا اس وقت کتنے ہم پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کر دیا، کہ ہم کیا چھوڑ کے آگے اور ہم کیا کر کے آگے اپنے ساتھ. لیکن اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں بچانے والا ہوگا یا سمجھانے والا ہوگا یا ہمیں کوئی ٹائم مارجن دینے والا ہوگا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، اچھا اتنے گھنٹے کے لیے تم جاؤ، یہ کام کر کر آ جاؤ. تم 1 گھنٹے کے لیے جاؤ یا 1 دن کے لیے جاؤ، اپنے یہ سارے کام نمٹا کے آ جاؤ، اپنا صدقہ کر کے آ جاؤ، اپنے بچوں کو نصیحتیں کر کے آ جاؤ، یا اپنی یہ جو چیزیں تم بگاڑی صحیح کر کے آ جاؤ. 1 گھنٹے، 1 دن، 1 منٹ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ہمیں یہ ٹائم نہیں دے گا. آنکھ بند ہو گئی، چیپٹر کلوز ہو گیا، بکس بند ہو گئی ہماری، اور جی حساب شروع ہو گیا بس. لیکن ابھی جب تک سانس ہے نا، جب تک سانس ہے، ایک چھوٹی سی نیکی بھی کہتے ہیں میں پودا لگا دوں کہیں. میں اپنے بچے سے کہوں کہ بیٹا بس ساتھ وضو رہا کرو، بیٹا تم نے بس جھوٹ نہیں بولنا، اب تم جو بھی غلطی سے ہو جائے نا، بڑی سے بڑی بھی، بیٹا تم نے کہیں جانا ہے مجھے بتانا، تمہارا دوست اچھا نہیں ہے، تم اس کے پاس کم سے کم جاؤ. ٹھیک ہے، یا کوئی کھانا بنا رہے ہیں تو کسی کو صدقہ کر رہی ہیں،
کوئی کپڑے بنائے ہیں اور ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں تو کسی کو ہاتھ کے ہاتھ فوراً دے دیے. کوئی ضرورت مند آیا اس کی مدد کر دی. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. اور خاص طور سے وہ نیکی جس کی ابھی پچھلی ذکر کرتی ہوئی آ رہی ہوں کہ جس سے آپ کی نسلوں پہ فرق پڑنا ہے, جس سے آپ کی نسلوں پہ فرق پڑنا ہے نا, جس سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک مسلم اور مومن بچے ہوں گے, یا ایک اچھے مومن ہوں گے, یا پھر وہ ایک دنیا دار اور ایک شیطان کے اس کے تربیت میں پڑے بچے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ہم نے ابھی اور آج کرنا ہے. میرا گلا خراب ہے تھوڑا سا. اس کا فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے. اور آج کیسے کرنا ہے کہ ابھی اگلا میرا 1 گھنٹہ کیسے گزرے گا پلان کر لیں, کل کا دن میرا کیسا گزرے گا پلان کر لیں. اپنی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ کام میں روز کرتی ہوں, اس میں سے یہ چیزیں مائنس کر دوں گی. یہ میں غیبت کرتی تھی نا اپنی بہن کی, نند کی, کسی نیبرز کی, کسی کی برائی کرتی تھی, تو یہ میں اب نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, میں اپنے بچے کو چیزوں میں, میرے بچہ اگر 5 گھنٹے بیٹھا مووی دیکھ رہا ہے تو, یا وہ سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے, موبائل میں بیٹھا ہوا ہے, تو میں کم از کم کوشش تو کروں گی کہ اس کو کوئی آلٹرنیٹ دوں. چلو بیٹا واک کر لیں, باتیں کر لوں اس سے بیٹھ کے, اسے کہیں اور بزی کر دوں. ٹھیک ہے, اسے سمجھاتی رہوں. ابھی کل ایک مدر ملی مجھے, تو ان کی بچی ہے کوئی سمجھے 1 سال کی بھی نہیں ہے, 8-9 مہینے کی ایسی ہی ہوگی, سال کی ابھی نہیں ہوئی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتی میں بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوں تو اسے موبائل دیتی. میں کہا موبائل کیوں دے رہی ہو سانگ لگا کر؟ تو کہنے لگی کہ اس کے بغیر یہ کھانا کھاتی نہیں ہے, یہ کھانا ہی نہیں کھائے گی. تو میں کہا کب تک نہیں کھائے گی؟ ایک انسان ہے یا ایک جانور ہے, کوئی بھی جاندار انسان ہے نا, وہ کھائے بغیر, سانس لیے بغیر تو نہیں رہ سکتا نا, پانی پیے بغیر. میں نے کہا کب تک نہیں کھائے گی؟ کہیں گی کھائے گی نہیں ہے. میں نے کہا آپ ایک دن ٹرائی کریں, پورا دن کھانا نہ دیں, ایک دن قربانی دے کے دیکھ لیں. اگر یہ نہیں کھائے گی ایک دن نا, تو پرسوں یہ نیکسٹ ڈے روئے گی کہ مجھے کھانا دو. ٹھیک ہے, یہ رو رو کے آپ سے کھانا مانگے گی. لیکن آپ نے 1 گھنٹہ بھی اس کو آپ نے اسے 1 گھنٹہ کیا 15-20 منٹ بھی اس کو چانس نہیں دیا کہ وہ, اس کی بھوک اتنی زیادہ ہو کہ وہ کھانا مانگے, کھانے کے لیے روئے. اور میں نے کہا یہ جو سانگز یہ دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے آپ کو پتہ ہے یہ لیڈ کر رہے ہیں کہاں کی طرف. تو اب وہ بھی ایک لمبی بات ہو جاتی ہے. میں نے تھوڑی سی کوشش کی سمجھانے کی, لیکن انہیں لگا کہ نہیں, بچہ کا کھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. تو میں بتا رہی ہوں یہ چھوٹی سی بات, ایک بات تو چھوٹی سی ہے نا کہنے کو یہ, لیکن ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں. آپ بہت بڑی بڑی, آپ یہ نہیں کہہ سکتی مجھے ہاتھ پہ نکل جاؤں, آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی کشمیر پہنچ جاؤں گی یا میں غزہ پہنچ جاؤں گی ان سے, ان کی مدد کرنے وہاں کے لوگوں کی. لیکن آپ اپنے گھر میں تو کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے سکتی ہے نا. چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ہی اللہ آپ کو جج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک تو درود شریف ہے, ایک درود ہے, دعائیں ہیں, ان کی انتہا کر دیں. وہ چلتے پھرتے وہ پڑھتے رہے, اور آپ سوچ اپنی فوکس کریں. سب سے پہلے تو ہاں عمل سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی نیتیں, اپنی سوچوں پہ کنٹرول کریں کہ میری کیا چیز, میری ڈیمانڈس کیا ہے, میری نیڈس کیا ہے, اور میری وہ خواہشات کیا ہے, میں کیا پلان کرتی ہوں, میں کن کن چیزوں کی پلاننگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, پہلے یہاں سے شروعات ہم نے یہاں سے لینی ہے. بس کسی چیز کو چھوٹا مت سمجھیں, ایک چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں. ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے نوالا کھلائیں گی نا, بیٹا آؤ بیٹھے کھانا کھاتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کو میں نوالا ڈالیں, دعا پڑھیں کھانے کی. کھانے کے بعد اسے بیٹا ہاتھ دھوئے اپنے, پھر اس کو کھانا کھلانے کے بعد کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ہاتھ دھو لے, واش کر لے, 2-3 سنتیں جو ہوتی ہیں اس کو اپنا لے, پڑھیں پڑھیں سنت کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک دفعہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, لیکن لائف ٹائم آپ کو یہ سیکھ لیں گے زندگی بھر کے لیے. تو ایک چھوٹی بات نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی شروع کریں. بڑے بڑے کاموں کی طرف ہم اسی چکر میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اسٹارٹ کریں, چھوٹی چھوٹی سوچوں سے اسٹارٹ کریں, بڑے بڑے کاموں کی طرف مت جائیں. آپ نہ کہیں کہ میں اپنے بچوں کو اس چیز سے, بڑی بڑی چیزوں سے روک دوں گی. آپ کہیں بچے کو کھانا کھلانا سنت کے طریقے سے کھلاؤں گی, اسے سمجھاؤں گی بار 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 بار. ٹھیک ہے, میں بچے کو اپنے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنانی شروع کروں گی. چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی سنا دیں, بڑے بچے تو ان کے بڑے, ان کے ایج کے حساب سے بات کریں. ابھی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. کچھ دن پہلے جو تھا میرا بیٹا ہے, وہ اسے میں نے کوئی نا, مجھے ٹاپک یاد نہیں آ رہا کس بات ہوئی, تو میں نے اسے حدیث کی مثال دی. تو ہنس پڑا کہ مما آپ کو تو ہر بات میں نا حدیث اور وہ آیت یاد آ جاتی ہے. ایسا کہ بیٹا مجھے نا
تمہارے لیے اس وقت تک کوشش کرنی ہے تک تمہیں گھسیٹ کے جہنم سے بچا کے جنت میں لے جاؤں. میں تو اس میں کوشش کرتی ہی رہوں گی. میں اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی, دنیا کے حوالے نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے تمہیں جنت میں لے کے جانا ہے اپنے ساتھ. تو جو اپنے لیے سوچتی ہوں میں آپ کے لیے وہی سوچتی ہوں. تو تھنگ اس کہ اس کو ایک دم چونک گیا اور اس کو بڑی اٹریکٹ فیل ہوئی کہ ہاں مما جو مجھے بار بار کہہ رہی ہے نا وہ ان کا اپنا کچھ ذاتی مفاد نہیں ہے. تو بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے معاملات دیکھنے پڑیں گے, ہمیں اپنی سوچ دیکھنی پڑے گی, ہمیں اپنی پلاننگ دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, پلاننگ آپ پلاننگ پہ غور کریں کہ میری کل کی پلاننگ کیا ہے, اس میں ایک نیکی ایڈ کریں. ٹھیک, بلکہ میں آپ سے کہتی ہوں آپ کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں اپنی پلاننگ میں. تو جیسے میں اپنے لیے کوئی بھی بنا رہی ہوتی ہوں تو میں اس میں کل کی پلاننگ ہے تو اس میں لکھ رہی ہوتی ہوں کہ میری نماز جو ہے 5 پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, اشراق ہے یا تہجد ہے وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ناظرہ قرآن تھوڑا سا دیکھنا ہے میں نے اپنا, تفسیر دیکھنی ہے, درود 3 دفعہ پڑھنا ہے, صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں, ایک کوئی صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک صلح رحمی کا معاملہ کرنا ہے اپنی فیملی میں, کسی کے ساتھ بھی کوئی ایک بندہ ہے کل جس کے ساتھ کوئی صلح رحمی کا معاملہ کروں گی تو اپنے معاملات دیکھیں, اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات دیکھیں, اس کے لحاظ سے سوچیں آپ اس میں کیا فرسٹ اسٹیپ لے سکتی ہیں. پھر آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ مجھے کسی کو غریب کو یا کسی جانے والے کو رشتے دار کو کسی کو بھی کھانا کھلانا ہے اپنی فیملی کے علاوہ. پھر آپ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی سیلف کیئر کے لیے کیا کرنا ہے, گھر کے لیے, اپنی صحت کے لیے. پھر آپ اپنی سیلف کیئر کی میں ایکسرسائز آتی ہے, واک آتی ہے, چیزوں کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, اپنے گھر کی صفائی ہے اس کو, معاملات ہیں, آپ کی کبرڈز ہیں, آپ کی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں. پھر ایک سنت مجھے عادت اپنانی ہے, شروع کرنی ہے. کون سی سنت ہو سکتی ہے؟ وہ مسواک ہو سکتی ہے, وہ کسی کام میں دعا پڑھنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دائیں ہاتھ سے کام شروع کرنا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات. کوئی سنت ایک پکڑ لیں, اس کو بنا عادت بنانی ہے. مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے, بچوں کا فالو اپ کرنا ہے, بچے کا روٹین ہے بچوں کی وہ دیکھنی ہے. سب اپنی روٹین کی پلاننگ کریں کل کے لیے کہ مجھے میری یہ پلاننگ ہے اور مجھے یہاں سے ان چیزوں کی کوشش کرنی ہے. اچھا آپ سے اس میں آپ نے فکر نہیں کرنی کہ وہ میں تو اتنی کوشش کی, اتنی پلاننگ کی, کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی صرف کوشش ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی بھی رزلٹ نہیں چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو وہ آپ کی برائی کر رہا تھا کہیں جا کے, تو آپ اس کا دل برا نہیں کرنا, وہ آپ نے اللہ کے لیے کی تھی. آپ نے کوئی بھی کام کیا اس کے آپ کو انسٹنٹ رزلٹ نہیں ملیں گے, سالوں بعد ملیں گے, ہو سکتا ہے ملے بھی نہ کبھی, لیکن اللہ کے ہاں ملیں گے آپ کو وہ انشاءاللہ. تو اپنی پلاننگ, اپنی سوچ, چیزیں چینج کیجیے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سے برکت لائے گا. اور سوری میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. تو ہم یہیں پہ ابھی سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.